اللہ اکبر کہیں یعنی مسجد کے دروازے سے ہی، اور جو ہے رکوع میں چلتا 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 وہاں پر پہنچ جائیں نا، تو یہ نماز کے اندر سہولتیں ہوتی ہیں نا۔ ہاں، وہیں پر سے رکوع میں چلا جائے اور جلدی سے جو ہے آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر نماز کی جماعت کے ساتھ مل جائے، تو اس کی جماعت صحیح ہے۔ تو یہ نماز میں یہ تھوڑی تھوڑی سہولتیں ملی ہوئی ہے کہ انسان آگے پیچھے ہل جل سکتا ہے، مجبوری میں یہ چیزیں جو ہے اجازت دی گئی ہیں۔ تو یہ برہنہ شرمگاہ رہ جائے تو اس کے اندر بھی یہ سہولت دی گئی کہ آگے بھی ہل سکتا ہے نماز میں، پیچھے بھی ہل سکتا ہے، دائیں طرف بھی جا سکتا ہے، بھائی قبلے سے منحرف نہ ہو، بس خالی اس بات کا خیال رکھے تو وہ اپنے اس برہنہ شرمگاہ کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا تلاش کرنے کے لیے آگے پیچھے ہل جل کر کے بھی اپنی نماز پوری کر، لیکن پھر بھی نہ ملے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ شرمگاہ کھلی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ دوران نماز پتہ چلے کہ میری شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے تو درمیان نماز میں اس کو صحیح کر لینا ہے، چاہے آگے چل کے، چاہے پیچھے ہٹ کے، چاہے دائیں طرف، قبلے سے منحرف نہ ہوئے، اور وہ اس طرح نماز پڑھ لی اس نے، اس کے ڈھانکے بغیر نماز میں بھی آگے نہیں بڑھا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جب اپنی شرمگاہ کو ڈھانک لیا اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح مانی جائے گی اور دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ احتیاطاً کوئی پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، احتیاط مستحب کی بنیاد تو کوئی پڑھے تو کوئی اچھی بات ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ حالتوں میں شرمگاہ ڈھک جاتی ہے، لیکن نماز کی کچھ حالتوں میں شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلا کھڑا ہے تو شرمگاہ نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے مثلا تو وہاں پر شرمگاہ نظر آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ایسی صورت میں یہ کہ اگر رکوع میں جانے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھے کہ اب شرمگاہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی کپڑا کو ایسا ڈھانپ لیتا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت وہ شرمگاہ ڈھک جاتی ہے اور سجدے میں جاتے وقت شرمگاہ ڈھک جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نماز اس کی صحیح ہے۔ چاہے وہ کپڑے، اس کپڑے سے کام نہیں چل رہا، کسی اور طریقے سے جو ہے اپنی شرمگاہ کو ڈھانک لیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک رومال لگا لیتا ہے وہاں پر، وہ رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت، تو اس کے وقت جو ہے اس کی جو ہے شرمگاہ ظاہر نہیں ہوتی، اس کے نتیجے کے اندر اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ کہ ایسا لباس استعمال نہ کیا جائے کہ بعض حالتوں میں شرمگاہ ظاہر ہو، بعض حالتوں میں شرمگاہ ظاہر نہیں ہوتی، تو ایسا لباس استعمال نہ کیا جائے، ایسے لباس سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ گھاس پھوس اور پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپا سکتا ہے، شرمگاہ میں مرد کو تو صرف شرمگاہ چھپانی، عورت کو سارا بدن چھپانا ہے۔ اگر جو ہے کوئی گھاس پھوس اور پتے وغیرہ سے اپنا شرمگاہ کا جو وظیفہ تھا یا جسم چھپانے کا جو وظیفہ تھا وہ انجام دے دیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ گھاس پھوس سے بھی، پتے سے بھی اپنے بدن کو ڈھانپا جا سکتا ہے، اگر شرمگاہ چھپانے کی جو شرائط کی پوری ہے تو وہ نماز صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ پراپر لباس ہو، اس میں نماز پڑھی جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ پتے گھاس پھوس سے کام چلایا جائے۔ ایک پراپر لباس کے اندر انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ چونکہ شرمگاہ کا ڈھانکنا واجب ہے اور کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے شرمگاہ کو ڈھانپنے کی، نہ لباس ہے، نہ رومال ہے، نہ روئی ہے، نہ گھاس پھوس ہے، نہ پتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کاغذ ہے، نہ کچھ، تو اب کیا کریں؟ تو اب
اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مٹی کو گیلا کر کے گارے کے ساتھ اپنی شرمگاہ پر لگا لے تاکہ وہ گارا شرمگاہ کو ڈھانپنے کا کام کرے. یہ اس کا وظیفہ ہے. یہ اگرچہ کہ شیپ نظر آئے گا لیکن ظاہری چمڑی اس کی جو ہے ڈھک جائے گی. ظاہری چمڑی تو نظر نہیں آئے گی. اس کا رنگ جو ہے وہ چونکہ اس نے مٹی چپکا کر کے رکھی ہوئی ہے اور گارا چپکا کر رکھا ہوا ہے اس لیے جو ہے وہ چیزیں ڈھک جائیں گی. تو اس طرح جو ہے اپنے وظیفے کو انجام دے گا کہ کم سے کم جو ہے شرمگاہ کو گارے اور مٹی وغیرہ سے چکنی مٹی وغیرہ سے اس طرح چپکا دے کہ جس کے نتیجے شرمگاہ کم از کم نظر نہ آئے اور اس کے ذریعے سے پھر مجبوری میں نماز پڑھے گا کیونکہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگ رہا ہے. آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو یہ بہت ایک معمول سی چیز نظر آئے گی اس لیے کہ وہاں پر یہ چیزیں بہت پیش آتی ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں مل رہی ہوتی جو شرمگاہ کو ڈھانپے. صحرا ایسے مل جاتی ہیں جہاں پر پہاڑ ہے مٹی ہے اور کہیں پانی کا نام نہیں. تو وہاں پر مٹی کو کسی بھی طریقے سے چکنا کر کے جو ہے چاہے وہ تھوک سے ہی چکنا کرنا پڑے اور اپنے آپ کو جو ہے چپکانا ہے تاکہ شرمگاہ نظر نہ آئے. تو یہ مسئلے ہمارے لیے تو عجیب ہے لیکن عمومی دنیا کو دیکھیں تو اس میں یہ مسئلے پیش آ سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. خدا نخواستہ ہمیں بھی کہیں اتفاقی طور پر پیش آ گیا تو ہم کیا کریں گے. اس لیے مسئلہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. تو اس میں اصل چیز ہے کہ چمڑی نظر نہ آئے, چمڑی کا رنگ نظر نہ آئے, وہ اتنا چھپانا لازمی ہے. شیپ کو تو ہم چھپا نہیں سکتے اس لیے کہ جو ہے وہ مٹی آ کے شیپ کو تو ڈھانک نہیں سکتی لیکن مٹی آ کے اس شرمگاہ کے رنگ کو ڈھانک سکتی ہے. رنگ تک چھپانے کی ضرورت ہے اور یہ واجب امر ہے کہ اتنا چھپانا ہر صورت میں ضروری ہے کہ شیپ بھلے نظر آتا ہے لیکن اس کا رنگ کم از کم نظر نہیں آنا چاہیے. اتنی مٹی لگانی ہے تاکہ جو ہے ہمارا وظیفہ ڈھانکنے کا وہ پورا ہو جائے کسی طریقے سے. دونوں جگہ مٹی جو ہے دونوں جگہ پر لگائی جا سکتی ہے. مٹی لگانے میں کیا ہے جی چپک جائے گی وہ بارہ ایسی چکنی مٹی لگائیں گے وہ چپک جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ اگر شرمگاہ نظر آتی ہے اور کوئی دیکھنے والا ہے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا ہے کہ کوئی دیکھنے والا شرمگاہ کو نہ دیکھ سکے. مثلا بیٹھے بیٹھے اس طرح اپنی شرمگاہ کو چھپا لینا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے, رکوع و سجدے میں نہ جائے جس سے جو ہے شرمگاہ نظر آئے. تو بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے تاکہ اور ناظر محترم کو نظر نہ آئے, دیکھنے والے کو نظر نہ آئے. اس طرح سے نماز پڑھے. خود سے عورتوں کے لیے واجب ہے, عورتوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو جسم کو بھی چھپائے لیکن مردوں کے لیے اپنے آپ کو چھپانا ضروری نہیں. وہ اپنے آپ سے چھپانے والی ذمہ داری صرف عورتوں میں کہ عورتیں اپنے جسم کو بھی چھپائیں گی, اپنے آپ سے بھی چھپائیں گی. یعنی ایسی چادر نہیں پہنیں گے کہ ان کا اپنا جسم چادر کے اندر سے نظر آ رہا ہے, ایسی پہنیں گے کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے اپنا جسم نظر نہ. یہ عورتوں میں قید ہے لیکن مردوں میں یہ قید نہیں. اس سطر سے جو ہے کام نہیں چل سکے کیونکہ پاک سطر ہونا چاہیے تاکہ پاک سطر کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکے. ہاں مجبوری ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر فی الحال ڈھانکنے کا کام کرے لیکن نماز نہیں ہو سکے گی. نماز کے لیے تو طہارت کی شرط ہے. لا صلاۃ الا بطہورین, نماز نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ طہارت کے ساتھ. اس لیے جو ہے پاک سطر جو ہے ضروری ہے. ہاں مٹی تو پاک ہے نا کہ نہیں, مٹی پاک ہے تو لگائے, ٹھیک ہے, مجبوری ہے تو لگائے.
اور اس سے ابھی فی الحال کام چلائے، کم سے کم اتنی مٹی لگائے کہ وہ چمڑی کا رنگ نظر آنا بند ہو جائے، بس وہ مٹی کا رنگ نظر آئے تو کفایت کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔